بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم جنگ دمشق کے دوسرے دن کے احوال بیان کر رہے تھے۔ رومیوں کو دو نقصان ہوئے، ایک تو ان کے ہاتھ سے صلیب اعظم جاتی رہی اور دوسرا حاکم توما کی آنکھ میں تیر لگا۔ حاکم توما اپنی آنکھ کے زخم کی کلفت کی وجہ سے بے چین و بے قرار تھا۔ غضبناک ہو کر کہا کہ ایسا بزدلانہ مشورہ دے کر تم اپنے ضمیر کے مردہ ہونے کا ثبوت دیتے ہو۔ اس سے بڑا صدمہ کیا ہو سکتا ہے کہ میری ایک آنکھ ضائع ہوئی، لیکن یقین جانو کہ مقدس صلیب عربوں سے واپس حاصل کروں گا اور میری ایک آنکھ کے بدلے عربوں کی 1000 آنکھیں پھوڑوں گا، ان کی مسجدوں کو کھود ڈالوں گا، ان کے شہروں کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ اس طرح توما بڑی دیر تک بکواس کرتا رہا۔ رات کے وقت حاکم توما نے رومی لشکر کے تمام سرداروں اور شہر کے معزز لوگوں کو اپنے محل میں بلایا اور کہا کہ ہم تعداد میں اور اسلحہ میں مسلمانوں سے بہت زیادہ ہیں۔ مسلمانوں کا لشکر ہمارے شہر کے قلعہ کا محاصرہ کیے ہوئے ہے، لہٰذا میں نے یہ تدبیر سوچی ہے کہ آج رات میں جب مسلمان غافل سوئے پڑے ہوئے ہوں تب ان پر ہم سب یکبارگی ان پر حملہ کریں اور انہیں ختم کر دیں۔ اہل دمشق نے حاکم توما کی تدبیر کو بہت پسند کیا اور رات میں اسلامی لشکر پر حملہ کرنے کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ ناقوس بجتے ہی قلعہ کے تمام دروازے کھول دیے گئے، ہر دروازے سے رومی نکلنے شروع ہوئے۔ تمام رومی متفرق اسلامی کیمپوں پر ایک ساتھ حملہ آور ہوئے۔ کچھ مجاہدین مشغول عبادت تھے، کچھ تہجد کے لیے وضو کر رہے تھے۔ انہوں نے ناقوس کی آواز سنی، پھر دروازوں کے کھلنے کی آواز سنی اور تھوڑی ہی دیر میں زرہ اور ہتھیاروں کی آواز سنائی دینے لگی۔ پس وہ ہوشیار ہو گئے اور اپنے ہمراہیوں کو جگانا اور خطرے سے آگاہ کرنا شروع کر دیا۔ تمام مجاہدین چونک کر مثل شیر اٹھ کھڑے ہوئے، تلوار اور ڈھال لے کر دوڑے، لہٰذا ایک زبردست شور و غل بلند ہوا۔ رات کا وقت ہونے کی وجہ سے آدھے کوس کے فاصلے پر واقع تیر اسلامی کیمپ تک آواز پہنچی۔ حضرت خالد بن ولید نے فوراً حضرت فتحان بن قید تائی جو کہ حضرت عدی بن حاتم تائی کے بھائی تھے، ان کو اپنا قائم مقام بنایا، تمام لشکر ان کے ساتھ رہنے دیا اور اپنے ساتھ 400 سواروں کو لے کر اسلامی کیمپ سے باب مشرقی کی جانب روانہ ہوئے۔ حضرت خالد کو اپنے مسلمان بھائیوں پر نازل ہونے والی مصیبت کا بڑا قلق تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں حضرت خالد باب شرقی پر پہنچ گئے۔ جب حضرت خالد وہاں پہنچے تو گمسان کی لڑائی جاری تھی۔ مجاہدوں کو پکار کر کہا کہ اے گروہ مؤمنین، میں خالد بن ولید تمہاری مدد کرنے آ گیا ہوں۔ پھر حضرت خالد نے رومیوں پر حملہ کیا، باری تعداد میں رومی قتل ہوئے اور باقی بھاگ نکلے۔ حضرت خالد نے باب شرقی پر رومیوں کا صفایا کرنے کے بعد باب جابیہ اور باب توما پر مجاہدوں کی مدد کے لیے پہنچ گئے۔ باب جابیہ پر شبخون مارنے والے رومیوں میں سے ایک بھی شخص زندہ واپس نہ گیا۔ باب توما پر حضرت شرحبیل بن حسن کے لشکر پر حاکم دمشق توما نے سخت حملہ کیا تھا۔ حضرت شرحبیل کے علاوہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق، حضرت ابان بن عثمان، حضرت عبان بنت عتبہ اور دیگر مجاہدوں نے جس ثابت قدمی سے مقابلہ کیا اس کی نظیر شاید نہ ملے۔ بالآخر توما ہزیمت کھا کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھاگ کر قلعہ میں داخل ہو گیا۔ حضرت درار بن ازور نے اکیلے 150 رومیوں کو کاٹ کر ہلاک کر دیا۔ اس طرح سے جو انہوں نے خفیہ پلان بنایا تھا اور رات کے وقت جو مسلمانوں پر حملہ کیا تھا وہ بری طرح سے اپنے انجام کو پہنچے۔ اس سے آگے کی کیا صورتحال رہی، یہ ساری تفصیلات جاننے کے لیے ہماری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔